پاکستان کی کاوشیں رنگ لائیں، افغانستان میں امن کی کرنیں لوٹائیں۔ امریکہ طالبان امن معاہدے پر دستخط ہوں گے۔ دنیا بھر کی نظریں قطر کے دارالحکومت دوحہ پر مرکوز۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اور امیر قطر سمیت 50 ممالک کے نمائندگان شریک ہوں گے۔ شاہ محمود قریشی پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے معاہدے سے 20 سالہ جنگ کا خاتمہ اور افواج کے انخلاء کا راستہ ہموار ہوگا۔ امریکہ طالبان امن معاہدے کے اہم نکات۔ افغانستان میں مکمل جنگ بندی ہوگی۔ طالبان افغان سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں کریں گے۔ امریکہ اپنی افواج نکالنے کا ٹائم ٹیبل دے گا۔ پہلے مرحلے میں 5000 تک فوجیوں کا انخلاء ہوگا۔ دونوں جانب سے قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ افغانستان کے دستور سمیت دیگر معاملات پر عالمی کانفرنس بلائی جائے گی۔ طالبان ترجمان سہیل شاہین کی غیر ملکی میڈیا سے گفتگو۔ افغانستان اور افغان عوام کے لیے آج بڑا دن ہے۔ دہائیوں بعد افغانستان امن اور مفاہمت کی جانب بڑھ رہا ہے۔ معاہدہ انٹرا افغان مذاکرات کی راہ بھی ہموار کرے گا۔ دوحہ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی میڈیا گفتگو۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے بھی ٹویٹر پیغام میں کہا مذاکرات کا کریڈٹ وزیر اعظم عمران خان کو جاتا ہے۔ معاہدے سے افغانستان میں نئے دور کا آغاز ہوگا۔ ایک اور بغیر پھاٹک کراسنگ، ایک اور المناک حادثہ۔ روہڑی میں ٹرین نے بس کچل دی، 19 افراد جاں بحق، 26 زخمی۔ صوبائی حکومت اور ریلوے حکام پھر ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالنے لگے۔ شیخ رشید کہتے ہیں حادثہ بس ڈرائیور کی لاپرواہی سے ہوا۔ وزیر ٹرانسپورٹ سندھ نے نااہلی پر وزیر ریلوے کے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق کراسنگ پر پھاٹک نہ ہونے کی کئی بار نشاندہی بھی کی گئی۔ قصور کے شہر پھول نگر میں گتا فیکٹری کا بوائلر پھٹ گیا، 5 مزدور جھلس کر جاں بحق، 7 افراد زخمی۔ حادثے کا شکار ہونے والے مزدوروں کے لواحقین کا واقعے کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ۔ عوام کے لیے خوشخبری یا بڑی خوشخبری؟ پیٹرولیم قیمتیں 7 روپے تک کم ہوں گی یا 15 روپے تک کا ریلیف ملے گا؟ عوام کو حکومتی فیصلے کا شدت سے انتظار۔ وزیر اعظم عمران خان پیٹرول اور ڈیزل 15 روپے فی لیٹر تک سستا کرنے کے خواہش مند۔ وزارت خزانہ نے صرف 5 سے 7 روپے تک کم کرنے کی تجویز دی۔ حتمی فیصلہ آج ہو جائے گا۔ پاکستان میں کرونا وائرس پر مکمل کنٹرول، دونوں متاثرین تیزی سے صحت یاب ہونے لگے۔ اہل خانہ کے ٹیسٹ بھی کلیئر قرار۔ ادھر پاک ایران سرحد پر تفتان بارڈر جزوی طور پر کھول دیا گیا۔ 350 سے زائد زائرین اور تاجر پیدل وطن واپس پہنچے۔ 200 کے قریب زائرین قرنطینہ مرکز منتقل۔ پاکستان ہاؤس میں پہلے سے موجود 270 زائرین کو مکمل تسلی کے بعد کوئٹہ بھیج دیا گیا۔ بارڈر پر تجارتی سرگرمیاں تاحال معطل۔ لاہور، اسلام آباد اور ملتان بار ایسوسی ایشنز کی سالانہ انتخابات پولنگ کا عمل صبح 9 بجے شروع ہوا، شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ انتخابات میں وکلاء کا جوش و خروش دیدنی، سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات۔ دروازہ کھٹکھٹا کر بھیک مانگنے والوں سے ہوشیار رہیں۔ کراچی نارتھ ناظم آباد میں گھر سے اغوا کی گئی 1.5 ماہ کی مغوی بچی بازیاب۔ بھکارن نے گزشتہ روز بچی کی والدہ سے پانی مانگا۔ خاتون پانی لینے گئی تو ملزمہ بچی کو اٹھا کر فرار ہو گئی۔ پولیس نے آج پیر آباد سے بچی کو بازیاب کرا لیا۔ کراچی میں ہی پولیس کی ایک اور کارروائی، صفائی کے بہانے گھروں کا صفائی کرنے والی ماسیوں کا گینگ پکڑا گیا۔ درخشاں پولیس نے 4 ملزمان کو حراست میں لے کر قبضے سے 1 کروڑ روپے سے زائد مالیت کا سونا بھی برآمد کر لیا۔ گوجرانوالہ میں نوکری کا جھانسا دے کر لڑکیوں کو دبئی میں جسم فروشی پر مجبور کرنے والے گروہ کا انکشاف۔
متاثرہ لڑکیاں دبئی سے بھاگ کر پاکستان واپس پہنچ گئیں۔ FIA نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث 4 رکنی گروہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، ایک ملزم گرفتار۔ بھارتی حکومت کا پلوامہ ڈرامہ اور بالاکوٹ سرجیکل سٹرائیک پر جھوٹ پھر بے نقاب۔ ماڈرن ڈپلومیسی نامی یورپین جریدہ بھی حقائق سامنے لے آیا۔ جریدے کے مطابق بھارتی حکومت نے بالاکوٹ کیمپ تباہ کرنے کا دعویٰ کیا، جو جھوٹا ثابت ہوا۔ بھارتی میڈیا پلوامہ حملے کے بعد جعلی سرجیکل سٹرائیک پر جشن منا رہا تھا، پاکستانی میڈیا سچ دکھا رہا تھا۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں انتہا پسند ہندوؤں کے حملے، مرنے والوں کی تعداد 42 ہو گئی، 350 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے۔ اقوام عالم نے تشویش کا اظہار کیا تو ریاستی وزیر اعلیٰ کیجریوال کو ہوش آیا، متاثرین کے لیے 25,000 روپے امداد اور عارضی کیمپ قائم کرنے کا اعلان۔ PSL سیزن 5 کی دھوم آج 2 میچز شیڈیول۔ ملتان کے سلطانز ہوم گراؤنڈ پر دوپہر 2 بجے کوٹا گلیڈیٹرز کا سامنا کریں گے۔ دوسرے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کا جوڑ راولپنڈی اسٹیڈیم میں پڑے گا۔ ایونٹ میں لاہور قلندرز کی قسمت نہ جاگ سکی، گزشتہ روز پشاور زلمی کے ہاتھوں ہارنے کے بعد شکستوں کی ہیٹ ٹرک مکمل کر لی۔